الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني رواہ ابن ماجہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، اور انسان کا جوڑا انسان سے اس لیے بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے، اس سے محبت حاصل کر سکے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت، صحیح ابن ماجہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تمہاری پوری زندگی اسلام پر گزرے، موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما دونوں سے بھی یہ روایت آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح جو ہے میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے خوشگوار زندگی نصیب ہو، اس کا گھر پرسکون ہو اور اس کا گھر جنت نما ہو، گھر میں اسے راحت ملے، سکون ملے، ہر آدمی کی خواہش تو ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات میں ہمیں کیا باتیں سکھائی گئی ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ نکاح کی محفل میں یہ 3 آیتیں ہمیشہ سنتے ہیں، جسے خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ حاجہ میں اہم موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیتیں پڑھتے تھے، اور ہم لوگ خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے ہیں۔ محدثین نے کتاب النکاح میں خطبۃ النکاح کے نام سے باب باندھ کر یہ 3 آیتیں نقل کیے ہیں۔ لیکن ان تینوں آیتوں میں جو مشترک حکم جو دیا گیا ہے، تقوی کا ذکر بار بار آیا۔ تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم آیا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں پر غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی، جو نئی زندگی جو شروع ہوتی ہے، وہ تقوی کے ساتھ ہی شروع ہو۔ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہوگا، تقوی نہ ہوگا، زندگی میں سکون میسر نہیں ہوگا۔ تقوی کی وجہ سے
شوہر میں بھی بیوی میں بھی جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر جب دل میں آ جائے، شوہر بیوی کے حقوق صحیح ادا کرے گا اور بیوی شوہر کے حقوق صحیح معنی میں ادا کرے گی۔ اس لیے بار بار تنبیہ کی گئی، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان تینوں آیتوں پر غور کر کے تقوی کی زندگی اپنا لو۔ نکاح کی محفل میں تقوی کا ذکر بار بار اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ تمہاری زندگی کے شروعات جو ہیں تقوی سے ہی ہونا چاہیے۔ جو کام اللہ کے ڈر سے ہوگا، جواب دہی کے احساس کے ساتھ شروع ہوگا، اللہ کے خوف کے ساتھ ہوگا، وہ کام صحیح معنی میں معنی خیز بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا، زندگی میں سکون میسر ہوگا۔ اور زندگی کا مقصد جو ہے نکاح کے ساتھ جو حاصل ہوتا ہے وہ تقوی کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نکاح ہو، ایک آدمی کو سکون ملے، اس سے اعلیٰ اولاد نصیب ہو اور اس کی نسل باقی رہے، ذکر خیر باقی رہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس کے حق میں دعا کریں۔ یہ ہر انسان کی زندگی کے مقاصد میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف بہت اہم بنیادی چیز ہے، تقوی۔ جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو شوہر بیوی کے سارے حقوق صحیح ادا کرے گا، بیوی شوہر کے پورے حقوق ادا کرے گی۔ سسرال میں رہتے ہوئے بھی ایک عورت سسرال کو بھی اپنا گھر سمجھے گی، جس طرح ماں باپ کے گھر میں زندگی گزارتی ہے۔ تو وہی نقطہ نظر یہاں بھی اس کا جب شروع ہو جائے، اللہ کا خوف کے ساتھ زندگی شروع ہو، وہ زندگی باعث برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے زندگی شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز سے زندگی شروع کرو، نئی زندگی۔ اس لیے کہ زندگی کا سب سے اہم مقصد ہمارے زندگی میں اللہ کی عبادت ہے۔ ہر اچھے کام سے پہلے عبادت۔ نکاح کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینا، شوہر بھی پڑھے، عورت بھی پڑھے، دونوں پڑھیں، اللہ سے خیر مانگیں۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا و خیر ما فیہ واعوذ بک من شرھا و شر ما فیہ۔ سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر شوہر یہ دعا پڑھے تو یہاں سے خیر کی زندگی شروع ہوتی ہے، تقوی کی زندگی شروع ہوتی۔ نماز کا زندگی میں بڑا اہم رول ہے بھائی، ہر اچھے کام سے پہلے نماز۔ دیکھ لو اب اللہ کے رسول کی زندگی میں سفر سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، واپسی میں سفر میں جب آتے واپس سے تب بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر میں آتے تھے۔ بارش نہیں ہوئی تب بھی نماز ہی پڑھتے تھے، صلاۃ الاستسقاء۔ خوف کے عالم میں بھی نماز پڑھتے تھے، صلاۃ الخوف۔ حالت جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ شکر کی کوئی خبر ملی، اچھی خبر ملی تب بھی 2 رکعت نماز۔ اچھی خبر ملی، اسلام کی سربلندی کی خبر ملی، اسلام کے دشمن کا سر قلم کیا گیا، اچھی خبر ملی، فوراً 2 رکعت۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھ لو، توبہ قبول ہو جائے تب بھی 2 رکعت نماز۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ جنگ تبوک میں بیچارے پیچھے رہ گئے تھے، جنگ تبوک میں غزوے میں شریک نہیں ہوئے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، سستی کرتے کرتے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ دیگر منافقوں نے تو جھوٹ بول کر اللہ کے رسول سے عذر پیش کر دیا تھا، چھوٹ گئے دنیا کے حساب سے، لیکن حضرت کعب نے کہا کہ نہیں، اگر میں جھوٹ بول بھی دوں گا نا، 7واں آسمان سے اللہ فوراً مجھے بتا دے گا وحی کے ذریعے سے کہ آپ جھوٹے ہیں، مجھے وہ بات پسند نہیں، جو بھی ہے سچی بات بولوں گا۔ 50 دن تک تقریباً ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ مسلم سوسائٹی میں سب سے پہلے جن کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، سلام نہیں، کلام نہیں، تعلقات نہیں، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد بیوی کو بھی الگ ماں کے گھر بھیجنے کا حکم آ گیا تھا۔ تقریباً 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ جب آیت نازل ہوئی، خوشخبری سنائے، لوگ بھاگ بھاگ کر کے آئے تو حضرت کعب نے سجدہ شکر ہی ادا کیا۔ الغرض ہماری زندگی میں نماز کا بڑا اہم رول ہے، اس لیے خوشگوار زندگی، سکون
کہ زندگی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ لوگ جو ہیں اس سنت کا لحاظ رکھیں، نفل کا لحاظ رکھیں، 2 رکعت نماز۔ اور قرآن کی آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے، تا دم حیات تقویٰ چاہیے، پوری زندگی تقویٰ چاہیے، خلوت میں بھی تقویٰ، جلوت میں بھی تقویٰ، بازار میں بھی تقویٰ، مسجد میں بھی تقویٰ، گھر میں بھی تقویٰ، اللہ کا ڈر، یہ ہمیشہ ہونا۔ بلکہ اللہ نے یہاں تک بتا دیا ہے تمہاری موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، پوری زندگی اسلام کی زندگی، اسلامی زندگی ہمارے سامنے ہو۔ جو حدیث پڑھی گئی اس میں آپ نے بتایا، دیکھو یہ نکاح جو ہے سنت ہے، اس سے بات واضح ہو گئی، نکاح جو ہے کوئی بزنس نہیں ہے، نکاح جو نبی کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، فطری ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہیں بھائی، مرد عورت کے بغیر ناقص ہے، عورت مرد کے بغیر ناقص ہے، دونوں کی زندگی کی تکمیل ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے جب بابا آدم علیہ السلام کو اللہ جب پیدا کیا، پھر اس کے بعد بابا آدم سے ہی اماں حوا کو اللہ نے پیدا کیا ان کی پسلی کی ہڈیوں سے، تب چل کر کے دونوں کی زندگی جنت میں چلی چند دن۔ تو مرد کے لیے عورت لازم ہے، اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، عورت کے لیے مرد کی زندگی بہت لازم ہے، اس کے ساتھ اس کے بغیر عورت ناقص ہے، ادھوری ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اسی لیے آپ نے بتایا دیکھو نکاح جو ہے میری سنت ہے، اور جو آدمی بغیر عذر کے نکاح نہیں کر رہا ہے وہ میری جماعت کا نہیں ہے، وہ شخص بلا ضرورت عذر شرعی کے بغیر نکاح کیے بغیر ایسی زندگی گزار لیا، نکاح کر ہی نہیں رہا ہے، گویا کہ اسے میری سنت سے محبت نہیں ہے، یہ ہے سب سے اہم معاملہ۔ تو نکاح جو ہے عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے، نبیوں کی سنت بھی ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، انسان کی فطری خواہش اسی کے ساتھ پوری ہوتی ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بھی بتایا، ہم سے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب فیملی والے تھے، ان کی بیوی بچے تھے، انبیاء کی سنت رہی شادیاں کرنا۔ اب ہم جو ہے اس نکاح کو سنت کا درجہ رکھیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معاشرہ ہمارا، سوسائٹی ہماری نکاح کو سنت کا درجہ دے کر اگر آگے بڑھیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کے لیے کوئی بوجھ نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، شریعت کے مطابق چلیں گے اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اب بڑا افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہندوانہ رسم و رواج، ہندوؤں کے ساتھ ہندوستان میں رہتے رہتے بہت ساری رسم و رواج ہماری زندگی میں آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جو ہے رسم و رواج کے تابع ہو گئے، ہم نے رسم و رواج کو شریعت کا درجہ دیا اور اس میں انا کا مسئلہ بنائے، اسٹیٹس کا مسئلہ بنائے، 4 پیسے کیا آ گئے، ہر آدمی اپنے اپنے خواہش کے مطابق میری خواہش بول کر دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتا، اس کے لیے بڑی تیاریاں، 6 مہینے سے تیاریاں، سال بھر تیاریاں، 6 مہینے پہلے شادی خانے بک کرنا، یہ سب اتنے معاملات ہم لوگوں نے اس کو اتنا بڑا بنایا، حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ نبی کی زندگی کو دیکھ لو، سفروں میں بھی شادی ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، ولیمہ بھی ہوا سفر میں، صحابہ کے پاس جو موجود تھا کہا تمہارے پاس کیا ہے لے کر آؤ، صحابہ اپنا اپنی چیز لے کر آئے، دسترخوان بچھائے، جو ملا بس وہی ولیمہ بھی ہو گیا۔ صرف حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی میں گوشت اور روٹی کا ذکر ملتا ہے، باقی کسی اور ولیمے میں اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی۔ اور صاحب حیثیت تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، آپ نے ان سے کہا اولم ولو بشات، وہاں بھی شادی ہو گئی مدینے میں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں، خبر بھی نہیں، حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو گئی ہے مدینے میں۔ کیسا معلوم ہوا عبد الرحمن کی شادی ہو گئی؟ کپڑے میں پیلا رنگ نظر آیا، عرب کے دستور کے مطابق سمجھ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ عبد الرحمن کی شادی ہوئی ہے،
تب آپ نے ان سے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ اہم چیز ہے، نوٹ کر لو، اللہ کے رسول نے کوئی شکایت نہیں۔ کیا عبد الرحمن مدینے میں میں بھی ہوں نا، مجھے بولے نہیں نا، تمہیں مجھے بلائے نہیں نا، یہ سب کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ حالانکہ خاندان کے حساب سے انسان کے لیے نبی کا جو درجہ ہے باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، پورے خاندان سے بڑھ کر ہے۔ نبی کا جو درجہ ہے ہمارے پاس ہے، ہمارے پورے خاندان سے بڑھ کر ہے اللہ کے رسول کی حیثیت۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ میرے ماں باپ پر فدا، پورا خاندان فدا، پوری بستی فدا، لیکن آپ کی حیثیت سب سے اونچی حیثیت۔ اس کے باوجود صحابہ شادی کر رہے ہیں، کوئی خبر نہیں، اور اس کی کوئی شکایت بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار شادی کریں اور ہم کو خبر نہ ہو، پوری زندگی ہم لوگ تعلقات بگاڑ لیں گے، لیکن وہاں کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آیا۔ آپ نے مسئلہ بتا دیا، کوئی بات نہیں، شادی تو کر لیے ہو، ولیمہ کر لو ایک بکری سے اگر ہے حیثیت۔ تو معاملہ جو ہے رفع دفع ہوا بھائی، آسانی کے ساتھ معاملہ حل ہو گیا، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی روقے بانٹنے کا قصہ نہیں، گھر گھر جا کر کے دروازہ مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، سادگی کے ساتھ ہوئی۔ اور ایک شادی ہوئی، شادی کیا ہے دیکھو، مجلس بیٹھی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، عورت آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ شادی کر لیجئے، میں آپ سے نکاح کرنے تیار ہوں۔ عورت بول رہی ہے، آپ خاموش ہیں۔ پھر دوبارہ بولی عورت، تیسری بار بولی، خاموش تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے، بولے یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں تو بولو، میں شادی کر لیتا ہوں۔ چل رہا قصہ دیکھو، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ آپ خاموش تھے، جب وہ صاحب جب بولے میں کر لیتا ہوں شادی، آپ اتنا پوچھے کیا ہے مہر میں دینے واسطے؟ کہا یا رسول اللہ کیا بھی نہیں ہے، نہ بولے۔ آپ فرمائے جاؤ جا کے گھر میں دیکھو، کچھ تلاش کرو۔ بولے گئے، آئے، بولے یا رسول اللہ کیا بھی نہیں ہے گھر میں، بولے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ جی، کم از کم لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی لے کر آؤ، جاؤ تک دیکھو۔ بولے گئے، پھر بولے وہ بھی نہیں ہے۔ کیا بھائی کیا بھی نہیں بولتے ہیں نا، کیسا دیں گے تمہیں مہر؟ تو انہوں فوراً بولے یا رسول اللہ یہ جو لنگی پہنا ہے انہیں یہ دے تو مہر میں۔ بولے کتنے سیدھے سادے لوگ۔ تب آپ فرمائے بھائی اگر تمہیں وہ دے دیے تو تمہیں پھر پہنیں گے کیا؟ غریبی کا زمانہ، کپڑے کم، اور وہ دینے بھی تیار ہیں بیچارے۔ تب آپ نے کہا جان دے وہ چھوڑ ڈالو، قرآن میں کیا صورت یاد ہے آپ کو؟ بولے ہاں مجھے فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے۔ تب آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، جاؤ بھائی تمہاری شادی میں کر دیا، قرآن کی فلاں فلاں صورت آپ کو یاد ہے نہیں، ان کو تمہارے اپنی بیوی کو سکھا دو۔ نکاح ہو گیا بھائی، ایجاب و قبول بھی ختم، اسی محفل میں نکاح ختم، کوئی پریشانی نہیں، کوئی لمبی چوڑی دعوت کا قصہ نہیں، کیا بھی نہیں، بڑا سمپل معاملہ۔ اصل قصہ ایسا ہی ہے بھائی، نکاح میں اصل چیز ایجاب و قبول ہے، ولی کی رضامندی ہے، لڑکی کی رضامندی ہے، مہر چاہیے۔ لیکن معاشرہ ہمارا جو ہے، ہم لوگ ترقی کیا کر رہے ہیں، الٹی ترقی ہماری، جتنی حیثیت ہماری بڑی ہمارے خرچے بڑھے۔ شہروں میں چلے جاؤ، لاکھوں روپے شادی خانے کے نام پر، لاکھوں روپے شادی خانے، صبح کے واسطے ایک الگ ریٹ ہے، شام میں لائٹنگ کا معاملہ ہے اس کے لیے اس کا ریٹ الگ ہے۔ بنگلور وغیرہ چلے جاؤ، شہروں میں چلے جاؤ، پھر کھانے کے انواع و اقسام تو وہ الگ ہیں۔ ہر آدمی اپنی پوری حیثیت بتانا چاہتا شادی میں۔ یہ معاملہ بڑا سمپل ہے، ہم بار بار سنتے ہیں النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، یہ رسم و رواج ہے بھائی، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، ہمارے رسم سے، عادات سے۔ ہم نے جو ہے معاملے کو بگاڑا، منگنی کے نام سے لمبی چوڑی دعوتیں، اس میں بھی دعوت، اس میں بھی نخرے ہمارے، وہ بھی ایک لمبا چوڑا بوجھ، پھر شکرانے کے نام سے لمبی چوڑی دعوتیں، پھر اس کے بعد انواع و اقسام، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتے رہتا ہے۔
یہ سب بگاڑ ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ اب ہمارے پاس دیکھیے خوشگوار ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ ہم لوگ دین سے ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ معیار ہمارا الگ الگ ہے، معیار ہمارا الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں خوبصورتی کی طرف مائل ہوتے ہیں، پورے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی چاہیے، پہلے جو دیکھ رہے ہیں خوبصورتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے خوبصورتی دیکھتے ہیں، شادی کے بعد سیرت دیکھتے ہیں، معاملہ وہیں پر بگڑتا ہے ہمارا۔ دیکھنے کی چیز خوبصورتی نہیں ہے، سیرت ہے، کیریکٹر ہے، کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، بچی کے اخلاق کیسے، گھر کا ماحول کیسے، گھر کی تہذیب کیا ہے، وہ دیکھنا۔ ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا، اسی میں آدمی مر جاتا۔ خوبصورتی کے ساتھ ہزار نخرے آئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، شادی کے چند مہینوں میں رشتہ ٹوٹنا شروع ہوا، محض خوبصورتی کے چکر میں پڑے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سیرت کو آپ دیکھے نہیں، صورت کو آپ دیکھے پہلے۔ دیکھنے کی چیز پہلی کیا ہے؟ دینداری، سیرت، کیریکٹر، اسلامی اخلاق۔ بعد میں معلوم ہوا شادی کے بعد ارے اس کے تو بائی فرینڈس ہیں، فلاں بائی فرینڈ ہے، فلاں بائی فرینڈ ہے۔ آپ کو چکر کیا تھا شروع میں؟ خوبصورتی کا۔ پہلے آپ یہ دیکھتے اخلاق کیا ہے، عادات کیا ہے، گھر کا ماحول کیا ہے، تعلیم کیا ہے۔ ہمارے پاس الٹا معاملہ۔ کچھ لوگ دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں، پہلا مال ہونا، مال، پیسے ہونا، زیوراں، کتنے سورن، لڑکے کو کتنا دیں گے۔ بعض علاقوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ، لاکھوں روپے دینا پڑتا جوڑے کے نام سے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ تو مل گیا لیکن سکون کی زندگی کہاں سے حاصل ہوگی؟ نہیں ہوتی۔ چند دنوں کے بعد لڑائی جھگڑا۔ معیار کیا تھا؟ پیسہ۔ پیسہ تو ملا لیکن سکون کا ملا نہیں ملا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی، چند دنوں میں رشتہ ٹوٹ گیا۔ بڑے بڑے شہروں کا حال سنا رہا ہوں، بڑے بڑے گھروں کا حال۔ شادی ہو کر چند دنوں میں رشتہ ٹوٹ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ سسرال میں لڑکی چاہتی ہے اپنے گھر کی طرح رہے، معاملہ وہاں صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ رشتہ کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ خلے کی نوبت کیوں آئی؟ 8 بجے سب اٹھا ڈالتے، 8 بجے اٹھا ڈالتے، یہ بہت بڑا قصور۔ نہ کوئی رشتہ توڑو، پیسے کی وجہ سے یہ غرور آیا۔ پیسہ تو ملا آپ کو لیکن سکون نہیں ملا۔ کیسے کیسے نخرے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے سنت کو چھوڑا۔ النکاح من سنتی، سنت کا معیار یہ ہے دینداری کو دیکھو، سکون تلاش کرو۔ اس لیے کہ آپ کے لیے نکاح کا سب سے بڑا مقصد کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ مال اصل نہیں ہے، دولت اصل نہیں ہے، اصل چیز آپ کو سکون چاہیے۔ شوہر کو بیوی سے سکون ملے، بیوی کو شوہر سے سکون ملے، یہ ہے نکاح کا مقصد۔ لیکن آپ کا مقصد کچھ اور تھا، کہیں پیسے کی تلاش میں بھاگے، بڑے سے بڑے خاندان کی تلاش میں بھاگے، دولت کی شکل میں بھاگے، ملا، سب کچھ ملا لیکن سکون تو نہیں ملا۔ یا خوبصورتی کے چکر میں بھاگے، نتیجے میں رشتہ تباہ و برباد ہوا۔ وہ خوبصورت لڑکی کے پیچھے اور بھی کئی عاشق نظر آئے بعد میں، شادی کے بعد۔ یہ سب چکر ہیں ہمارے۔ معیار بدلو، دینداری معیار ہے ہمارے پاس، اخلاق معیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اگر شادی کرتا ہے عورت سے تو 4 باتیں دیکھتا ہے، لیکن اہم چیز نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ خاندان کا نام ہے، اہم چیز دینداری ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ دیندار عورت کا انتخاب کر لو، تم خوش رہو گے فرمایا۔ ادھر لڑکے کے معاملے میں شریعت کہتی ہے لڑکی والوں سے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ لڑکے کی کمائی کیا ہے وہ مت دیکھو بھائی، آج کمائی کم ہے، کل ہو سکتا بعد میں وہ زیادہ کمائے گا، اللہ دے گا۔ نوکری اب کم ہے، آئندہ اچھی نوکری ملے گی۔ تجارت مختصر ہے، بعد میں ہو سکتی تجارت میں ترقی ہو سکتی۔ اصل چیز لڑکے میں کیا دیکھو؟ دین دیکھو، اخلاق دیکھو۔ جس کے اخلاق سے آپ مطمئن، جس کے دینداری سے آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں، نکاح کر دو۔ لیکن ہمارا معیار وہ نہیں۔ ہمارا معیار دنیا میں بڑا سے بڑا
لکھپتی ہونا، کروڑپتی ہونا، چاہے وہ جھوٹے شان کے ساتھی کیوں نہ ہو، معیار ہمارا ایسا ہوتا ہے۔ بعض جگہ میں لڑکوں کو دیندار ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ بھائی کیسے ماحول میں ہیں ہم لوگ؟ لڑکا دیندار ہے، سیدھا سادہ ہے، کپڑا ٹخنے سے اوپر پہن رہا ہے، چہرے پہ سنت کی داڑھی ہے، نہیں وہ نکو اپڈیٹ ہونا۔ کیسے ہونا اپڈیٹ ہونا؟ جینس پینٹ پہن کر پھٹا ہوا، جیسے آج کل جو فیشن ہے، یہ ادھر پھٹا ہوا ادھر پھٹا ہوا، ادھر ادھر سے سر کے بال پاگلوں کے انداز میں بالکل جھاڑوں کے جیسے سر کے بال ہونا، وہ پسند ہے بعض ہماری لڑکیوں کو۔ سیدھا سادہ لڑکا ہے، نہیں 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 نکو بھائی، انہیں نماز پڑھتا، انہیں اسے منع کریں گا، اس سے منع کریں گا۔ کیا معیار بن گیا ہمارا؟ یہ مسلم گھرانوں کا حال بتا رہا ہوں کہ دیندار لڑکے پسند اس لیے نہیں ہیں کہ وہ دین پسند ہیں، شریعت پسند ہیں، نمازی ہیں، وہ چہرے مہرے سے سنت جو ہے ظاہر ہو رہی ہے، وہ پسند نہیں۔ کیسے ہونا؟ فیشن والے ہونا، اپڈیٹ ہونا، کپڑا اس کا پھٹا ہوا فیشن کے نام سے، سر کے بال پاگلوں کے انداز میں ہو، درختوں کے انداز میں ہو، یہ ہمارا معیار ہے۔ تو زندگی میں سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ سب سے اہم معاملہ ہے ہمارا۔ ہم لوگ جس نکاح کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنت بتایا، ہم نے معیار بدل دیا، اپنی خواہش، اپنی رضامندیاں، ماں باپ کے پسند سے بڑھ کر اپنے خاص پسند، یہ بھی بڑا معاملہ ہے ہمارے پاس۔ بعض گھروں میں بعض لڑکے جو ہیں عیسائی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، عیسائی لڑکیوں سے۔ میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں، دیکھو عیسائی، یہودی اہل کتاب ضرور ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ الگ معاملہ، لیکن خطرے سے خالی نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ اہل کتاب کی لڑکیاں ہمارے دین کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہیں، اگرچہ کہ ایک معاملہ جائز ہونا الگ ہے، لیکن دین کے لیے کون سا مناسب ہے؟ مسلم لڑکیاں، مسلم گھرانے کی لڑکیاں، اگرچہ کہ یہ لڑکیاں بھی جائز تو ہیں، لیکن سب سے بہتر کون ہے؟ اسلام والی، دین والے، قرآن و حدیث پر چلنے والے، اللہ کے رسول کی شریعت پر ایمان لانے والے، وہ عورتیں بہتر ہیں، نہ کہ وہ اہل کتاب، وہ اپنے مذہب پر باقی ہے۔ مجھے قریب میں ایک فون آیا باہر ملک سے، زمانے سے ایک ڈاکٹرنی سے شادی کیا ہے، عیسائی عورت، زمانہ ہو گیا، وہ اپنے مذہب پر ہے، یہ اپنے مذہب پر ہے، نہ اس کا اسلام میں آنے کی کوئی چانس ہے، الٹا نقصانات ہیں۔ اہل کتاب سے شادی کرنے میں، یہود و نصارہ سے شادی کرنے میں نقصانات، خود آپ کے دین کا نقصان۔ آپ سے جو اولاد ہوگی وہ بچے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس لیے کہ بچے جو ہے ماں کی تربیت میں ہوتے ہیں۔ باپ چاہے گا کہ مسجد کو لے کر آؤں، ماں چاہے گی کہ چرچ کو آئے میرا بیٹا، یہ بگاڑ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات بول رہا ہوں، مدینے میں امیر المومنین حضرت عمر کو اطلاع ملی، شادی کریں ایک صحابی ایک کتابی یا ایک یہودی عورت سے، آپ نے خط لکھا طلاق دے دو۔ پھر انہوں نے پوچھا امیر المومنین کیا حرام ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں طلاق دے دو۔ آخر آپ نے طلاق دلوا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ تمہارے دین کا خطرہ ہے اس میں، جب میری قوم کی ایمان والی بچیاں جب موجود ہیں تو غیروں کی اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ ایک مسئلہ۔ دوسری طرف ہماری بچیاں بیٹھی رہ جائیں گی اور یہ قوم کی بچیاں آئیں گی تو گھر میں بگاڑ پیدا کریں گی۔ تیسری بات، بچے ہمارے دینی اعتبار سے کیسے رہیں گے؟ تربیت کیا ہوگی؟ ماں کی تربیت یہود و نصارہ بنا کے چھوڑے گی۔ پانچویں بات، یہ اہل کتاب مکار ہوتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اپنے مذہب کے لیے ہر چیز قربانی دینے تیار ہوتے ہیں، آپ کے دین کو بگاڑیں گے، آپ کے خاندان کو بگاڑیں گے۔ آپ کے گھر میں کیک کٹے گا، برتھ ڈے چلے گا، ویڈنگ ڈے چلے گا، سب کچھ چلے گا جو دین کے خلاف چلے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کو جنہوں نے کتابی عورتوں سے شادی کی طلاق دینے کا حکم دیا۔ اس لیے دوستو خاص کر یاد رکھو، ہمارا معاشرہ دینی معاشرہ، دینی سوسائٹی ہے،
اہل کتاب کے طریقے پر ہم نہیں ہیں، ہمارا طریقہ قال اللہ اور قال رسول ہے، اس کے مطابق چلو۔ ایک بات اہم بات بتا کے بات ختم کروں۔ خوشگوار ماحول، خوشگوار زندگی، خوشگوار گھرانہ کیسے قائم ہوتا ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت آپ سے، شوہر سے 3 چیز چاہتی ہے۔ ایک ہے تحفظ، دوسرا ہے عزت، تیسری چیز ہے ہمت افزائی۔ جو عورت آپ کے گھر میں آتی ہے وہ تحفظ چاہتی ہے، میرا شوہر میرے باپ کے بعد میری پوری حفاظت کرے گا، میرے لیے سیکورٹی اگر کوئی ہے تو میرا شوہر ہے، میں اس لیے چھوڑ کر آئی یہ خاندان کہ میرا شوہر مجھے جو ہے مکمل حفاظت کرے گا، تحفظ دے گا۔ دوسری عزت، عورت چاہتی ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کے بچوں کی عزت ہو، عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ یہ عورت چاہتی ہے ہر شوہر سے کہ آپ اس کے ساتھ توہین نہ کریں، آپ اسے جو ہے برے القاب سے یاد نہ کریں، اس کے خاندان میں 1000 برے لوگ بھی رہیں گے، ان کا نام لے کر تانا نہ دیں آپ۔ عزت نفس سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ تیسری بات جو عورت چاہتی ہے آپ سے بحیثیت شوہر سکون ملے، اسے ہمت افزائی ہو، ہر چھوٹی بڑی بات پر جو چیزیں قابل تعریف ہیں آپ اس کی ہمت افزائی کریں۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بنائے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت ہے تمہارے گھر میں بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے، اچھی باتیں، ہمت افزائی کی باتیں آپ سے آنے والی عورت چاہتی ہے۔ آپ جو ہے ہر بات پر ہمت افزائی کریں گے تو وہ گھر سکون کا گھر بنے گا۔ اور ایک سب سے اہم بات قرآن کہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے تعلقات کے ساتھ ساتھ سکون کیسے آئے گا۔ ایک اہم نقطہ ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ کیا لباس کا مطلب؟ یہ جو میرا کپڑا ہے لباس ہے، میرے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ شوہر بیوی کے عیب کو چھپائے، بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپائے، پردہ پوشی کریں، ہمارے 4 دیواری کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں باہر نہ جائیں، ہماری کمزوریاں ہیں وہ ہمارے حد تک محدود رہے، جو بھی ہوگا کمرے کے اندر ہوگا، کمرے کی بات باہر نہ جائے۔ بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے، قرآن کتنے لطیف پیرا میں کہتا ہے وہ تمہارا لباس ہے، تمہارا لباس ہے۔ گویا کہ لباس زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے، عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ چیز یاد رکھو، ہم جو ہے بیویوں کی عزت کریں وہ ہماری عزت کریں گے، ہم جو ان کی توہین کریں اور آپ ان سے یہ توقع رکھو کہ وہ ہماری عزت کریں گے، قسم خدا کی نہیں ہوگا۔ آپ بیویوں کی توہین کریں، سب کے سامنے توہین کریں، خادمہ کے انداز میں ان کے ساتھ سلوک کریں، نعوذ باللہ، کبھی آپ کی عزت ان کے دل میں نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھ لو۔ اسی لیے حدیث میں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھے لوگ، بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے ہیں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوں۔ کیریکٹر آپ کا اچھا ہو، شوہر کی حیثیت سے اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں، اس کی چھوٹی بڑی ضرورتیں جو بھی ہیں آپ پوری کریں گے، یہ نہیں بولیں گے جو ضرورت ہے امی سے لے لو، ہمارے بابا سے لے لو، نہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی چھوٹی بڑی ضرورتیں آپ لا کے دیں۔ بعض مرتبہ عورت بیمار ہو جاتی، شوہر گھر میں رہتا، دوا تک لا کے نہیں دیتا، ہمارے بھائی کو بولو، ہمارے اماں کو بولو، فلاں کو بولو۔ شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ آپ کے ساتھ نہ ہوئی ہے۔ ہر اچھی خبر آپ کے لیے، ہر بری خبر بھی آپ کے لیے، ہر اچھے وقت میں بھی آپ ساتھ دینا، ہر برے وقت میں بھی ساتھ دینا، تب چل کر کے ہماری زندگی کی جو گاڑیاں ہیں صحیح پٹری پر چلیں گی، زندگی میں سکون رہے گا، گھر کا ماحول جنت نما رہے گا، خوشنما رہے گا، گھر کی آواز باہر نہیں آئے گی، گھر کا جھگڑا جماعت تک نہیں آئے گا، کورٹ تک نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، یہ کچھ اصولیں ہیں، دین کے اصول ہیں، شریعت کے اصول ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں، یہ اگر ہم فالو کر لیں گے تو ہر گھر سکون کے ماحول کے ساتھ چلے گا، خوشنما انداز سے اس کا گھر، اس کا خاندان نیک نامی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس لیے یاد رکھ لو،
میاں اور بیوی دونوں کے دونوں ایک دوسرے کا احترام بھی کریں، ایک دوسرے کا حق بھی ادا کریں، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی کریں، قدر بھی کریں گے، تب چل کر کے زندگی صحیح معنی میں آگے بڑھے گی، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون